آج ہم پاکستان کے انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 یعنی اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے کچھ خاص حصوں پر بات کر رہے ہیں۔ جی یہ معلومات دی پاکستان کوڈ میں جو ایکٹ کا متن شائع ہوا ہے اس پر مبنی ہے، بالکل۔ اور ہمارا مقصد ہے کہ اس قانون کے جو بنیادی نکات ہیں اور اس کی جو روح ہے اسے سمجھا جائے۔ جی ہاں، یہ قانون دراصل ملک میں آپ دیکھیں دہشت گردی اور جو فرقہ وارانہ تشدد کے بڑے چیلنجز ہیں ان سے نمٹنے کے لیے ایک قانونی فریم ورک دیتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ قانون کرتا کیا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد دہشت گردی اور فرقہ وارانہ تشدد کو روکنا ہے، صحیح۔ اور ساتھ ہی یہ کہ جو سنگین جرائم ہیں ان کا ٹرائل تیز ہو، اور یہ پورے پاکستان پر لاگو ہوتا ہے۔ جی ہاں، پورے پاکستان پر۔ ٹھیک ہے۔ اور اس میں دہشت گردی کی جو تعریف ہے وہ کافی آپ کہہ لیں وسیع رکھی گئی ہے۔ اچھا۔ جی، اس میں وہ تمام اقدام شامل ہیں جن کا مقصد ہو حکومت کو یا عوام کو دباؤ میں لانا، خوف پھیلانا معاشرے میں، کنگ املاک کو نقصان پہنچانا جیسے لوٹ مار، آگ لگانا، نفرت انگیزی پھیلانا، خاص طور پر مذہبی، فرقہ وارانہ یا نسلی بنیادوں پر، صحیح۔ عبادت گاہوں پر حملے، بھتہ خوری، اور جو سرکاری اہلکار ہیں یا سیکیورٹی فورسز ان کے خلاف تشدد، یہ سب اس میں آتا ہے۔ لیکن ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ قانون کہتا ہے کہ جو پرامن جمہوری یا مذہبی اجتماعات ہیں ان پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ جی، یہ وضاحت ضروری تھی، اور جب کوئی عمل دہشت گردی قرار پاتا ہے تو پھر قانون اس کے لیے سخت سزائیں بھی دیتا ہے۔ کیا سزائیں ہیں؟ دیکھیں، جرم کی نوعیت کیا تھی، اس کا نتیجہ کیا نکلا، اس کو دیکھتے ہوئے سزائیں موت بھی ہو سکتی ہے، عمر قید بھی، اور ساتھ میں جرمانہ بھی۔ تو کیا ان مقدمات کو عام عدالتیں سنتی ہیں یا کوئی خاص انتظام ہے؟ نہیں، اس ایکٹ کے تحت خاص یعنی اسپیشل انسداد دہشت گردی عدالتیں قائم کی گئی ہیں۔ اچھا۔ ان کا دائرہ اختیار بس انہی جرائم تک ہے جو اس قانون کے تحت آتے ہیں، اور ان میں جو جج صاحبان ہوتے ہیں وہ بھی تجربہ کار ہوتے ہیں، ہائی کورٹ کے جج، سیشن جج، یا وہ وکلاء جنہیں کم از کم 10 سال کا تجربہ ہو۔ اور ان عدالتوں کی کارروائی کے بارے میں کچھ خاص؟ جی، ایک اہم بات یہ ہے کہ کارروائی تیز رکھنے کے لیے یہ عدالتیں کہیں بھی سماعت کر سکتی ہیں، مطلب جیل میں بھی یا جہاں واقع ہوا وہاں بھی۔ اچھا، تو یہ تو بات ہوئی انفرادی کارروائیوں کی اور سزاؤں کی۔ کیا تنظیموں کے بارے میں بھی یہ قانون کچھ کہتا ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ قانون یہ اختیار دیتا ہے کہ جو تنظیمیں دہشت گردی میں ملوث پائی جائیں، مطلب اس کی تیاری میں، اس کو پھیلانے میں یا اس میں مدد دینے میں، ان پر پابندی لگائی جا سکتی ہے۔ پابندی کا مطلب؟ ان کو کالعدم قرار دے دیا جاتا ہے، اور ان کا نام فرسٹ شیڈیول، جو کہ کالعدم تنظیموں کی ایک سرکاری فہرست ہے، اس میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اور افراد پر بھی ایسی کوئی پابندی لگ سکتی ہے اگر کوئی فرد ملوث ہو؟ بالکل، جو افراد دہشت گردی یا کسی کالعدم تنظیم سے وابستہ پائے جائیں ان کے نام ایک اور فہرست جسے فورتھ شیڈیول کہتے ہیں اس میں شامل کیے جا سکتے ہیں۔ اچھا، تو اس فورتھ شیڈول میں نام آنے سے ہوتا کیا ہے؟ اس کے بعد ان پر کئی طرح کی پابندیاں لگ سکتی ہیں، جیسے وہ باہر ملک نہیں جا سکتے، بینک اکاؤنٹ کھلوانے یا قرض لینے میں مسئلہ ہو سکتا ہے، اگر کوئی اسلحہ لائسنس ہے تو وہ منسوخ ہو سکتا ہے، ان کی نقل و حرکت پر نظر رکھی جا سکتی ہے یا اسے محدود کیا جا سکتا ہے، اور ان کے اثاثوں کی بھی جانچ پڑتال ہو سکتی ہے۔ لیکن کیا ان فیصلوں کے خلاف کوئی اپیل وغیرہ کا حق ہے؟ جی، یہ اہم ہے۔ قانون ان تنظیموں اور افراد دونوں کو ان فیصلوں کے خلاف نظر ثانی یعنی ریویو اور اپیل کا حق دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف۔ ان کو کیا اختیارات ملتے ہیں اس ایکٹ کے تحت؟ دیکھیں، دہشت گردی کی روک تھام کے لیے مسلح افواج اور سول آرمڈ فورسز کو کچھ خاص حالات میں خصوصی اختیارات دیے گئے ہیں۔ مثلاً؟ وہ طاقت استعمال کر سکتے ہیں، بغیر وارنٹ کے گرفتار کر سکتے ہیں، تلاشی لے سکتے ہیں، لیکن ایک شرط ہے کہ اگر فائرنگ کا حکم دینا ہو تو اس کے لیے کسی سینئر افسر کی پہلے سے اجازت ضروری ہے۔ اور تفتیش کا جو عمل ہے، انویسٹیگیشن، اس میں کیا کوئی خاص بات ہے؟ جی، اس میں بھی کچھ اہم نکات ہیں۔ ایک تو یہ کہ تفتیش کے لیے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیمیں یعنی JITs بنائی جا سکتی ہیں۔ JITs یعنی مختلف اداروں کے لوگ مل کر تفتیش کرتے ہیں؟ بالکل، پولیس، انٹیلیجنس ایجنسیاں وغیرہ۔ اور عدالت کی اجازت سے تفتیش میں کچھ جدید طریقے بھی استعمال ہو سکتے ہیں، جیسے خفیہ نگرانی کرنا یا فون کالز وغیرہ ریکارڈ کرنا۔ اچھا۔
ایک اور بہت اہم بات یہ ہے کہ کچھ شرائط کے تحت اگر کوئی ملزم ایک سینئر پولیس آفیسر کم از کم ایس پی رینک کے آفیسر کے سامنے اعتراف جرم کرتا ہے تو وہ بیان عدالت میں بطور شہادت پیش کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو کافی اہم نکتہ ہے۔ اچھا، آج کل دہشت گردی کی مالی معاونت یعنی ٹیرر فائنینسنگ کا بہت ذکر ہوتا ہے۔ کیا یہ قانون اس بارے میں کچھ کہتا ہے؟ یقیناً یہ قانون دہشت گردی کے لیے فنڈز اکٹھا کرنے کو یا ایسی جائیداد رکھنے یا استعمال کرنے کو جو دہشت گردی سے متعلق ہو سنگین جرم قرار دیتا ہے۔ اور منی لانڈرنگ بھی؟ جی، اور اس پیسے کو چھپانا یا اس کی اصلیت بدلنا یعنی منی لانڈرنگ وہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ تو پھر ایسی جائیداد یا فنڈز کا کیا بنتا ہے؟ قانون میں طریقہ کار موجود ہے کہ ایسی جائیداد یا فنڈز کو پہلے فوری طور پر منجمد یعنی فریز کیا جائے اور پھر عدالتی کارروائی کے بعد اسے ضبط کر لیا جائے۔ یعنی وہ حکومت کی ملکیت بن جاتی ہے؟ جی، وہ بحق کی سرکار ضبط ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ جرائم ہیں جن کا یہ قانون احاطہ کرتا ہے؟ جی ہاں، چند اور چیزیں بھی ہیں، جیسے نفرت انگیز مواد یعنی ہیٹ سپیچ یا مواد اسے پھیلانا یا شائع کرنا، یا پھر کسی بھی طرح سے دہشت گردوں کی تشہیر کرنا، ان کو گلوریفائی کرنا۔ دھمکیوں یا طاقت کے زور پر ایسی سول نافرمانی یا ہڑتال کرانا جس سے املاک کو نقصان پہنچے، یہ بھی اسی قانون کے تحت ایک جرم ہے۔ تو مجموعی طور پر اگر دیکھیں تو یہ ایکٹ دہشت گردی کے بہت سے پہلوؤں کو کور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بالکل، اس میں جرم کی تعریف سے لے کر خاص عدالتیں، تنظیموں اور افراد پر پابندیاں، تفتیش کے طریقے، مالی معاونت کی روک تھام اور سزائیں سب شامل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ ایک طرح سے ایک جامع قانونی رد عمل دینے کی کوشش ہے۔ تو آج ہم نے انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کے کچھ آپ کہہ لیں کلیدی پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ یہ سمجھنا اہم ہے کہ یہ قانون دہشت گردی جیسے سنگین مسئلے سے نمٹنے کے لیے ریاست کو کافی وسیع اختیارات دیتا ہے۔ جی بالکل، اس کا مقصد ہی ایک مضبوط قانونی جواب فراہم کرنا تھا۔ آخر میں شاید یہ سوال اہم ہے کہ اتنے وسیع اختیارات اور اتنی وسیع تعریفیں جب عملی طور پر نافذ ہوتی ہیں تو ان کا معاشرے پر، لوگوں کی آزادیوں پر اور انصاف کے پورے نظام پر کیا اثر پڑتا ہوگا؟ یہ وہ نقطہ ہے جس پر شاید غور و فکر جاری رہنا چاہیے۔